بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں۔ آج بڑا خوشی کا دن ہے۔ یہ خوشی کا، راحت کا دن سارے اہل اسلام کے لیے ہے اور اہل محبت کے لیے اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ وہ اس لیے کہ آج کا وہ دن ہے جس دن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش تھے، علی المرتضیٰ شیر خدا بھی خوش تھے، اور وہ محبوب ہستی جو اللہ کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری تھی، آج کے دن ان کا عقد مبارک ہوا تھا۔ آج کے دن سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا شہزادی کونین کا آج کے دن جو تھا وہ نکاح پاک سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے ہوا تھا۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو عقد مبارک ہے اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور یہ شادی جو ہے یہ فرش پر بھی ہوئی تھی اور عرش پر بھی ہوئی تھی، اور اس میں جہاں ساکنان فرش شامل ہوئے تھے وہاں حاملان عرش بھی شامل ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ خود اس نکاح پاک کے ولی بنے۔ سیدنا اسرافیل علیہ السلام بڑے جلیل القدر جو ملائکہ میں سے ہیں، فرشتے، وہ جو تھے وہ نکاح خواں بنے، اور حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام جو تھے وہ اس شادی کے گواہ تھے۔ تو گویا آپ یہ سمجھیں کہ معصوم من الخطا ہستیاں جو تھیں وہ اس نکاح پاک کی عرش پر جو تھیں وہ گواہ بنی، اور ساکنان فرش میں سے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نکاح کے گواہ تھے۔ گویا جو ساکنان زمین تھے وہ جو تھے وہ محفوظ عن الخطا تھے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جن کے جو شادی میں عرش پہ معصوم عن الخطا گواہ ہوں اور فرش پہ محفوظ عن الخطا ہوں، ان کا اپنا مقام کتنا بلند ہوگا۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہستی کو اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا تھا، اور ان سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب یہ تشریف لاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو آپ اٹھ کر استقبال فرماتے تھے، ہاتھ سے پکڑتے، اپنی جگہ بٹھاتے، ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے اور پھر ان کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے پیار سے، فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان۔ اور پھر یہ شادی جو تھی یہ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ مسلمہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی، ان کا جو جنت میں محل ہے وہاں پہ یہ شادی ہوئی۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے عرش والوں میں بھی جہاں شادی مبارک ہو رہی تھی اور زمین پہ بھی، اور اس وقت شجر طوبہ کو جو حکم ہوا کہ تم اپنے سونا چاندی جواہرات یاقوت ہیرے موتی سب لٹا دو، اور وہ آج تک شجر طوبہ سے تقسیم ہو رہے ہیں۔ حوران بہشتی جو ہیں وہ ان کو سمیٹ رہی ہیں اور قیامت تک اس کو چنتی رہیں گی۔ آج خاص طور پر جو بات میں نے آپ کو سنانی ہے وہ بہت ان کی ساری باتیں ایمان افروز ہیں، لیکن یہ حیران کن باتیں میں نے آپ کو سنانی۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی، کہا یا رسول اللہ تشریف لائے میرے گھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے لے کر سیدنا عثمان ذو النورین کے گھر تک جب تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، تو سیدنا عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک کو گن رہے تھے، ہر قدم کو گن رہے تھے کہ مسجد نبوی سے لے کر سیدنا عثمان ذو النورین کے گھر تک جتنے قدم مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے تھے اتنے قدم کی تعداد کے برابر انہوں نے غلام آزاد کر دیے، اور بڑی زبردست وہ دعوت کی تھی، قسم قسم کے کھانے وہاں پہ پکائے گئے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا بھی وہاں شریک تھے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا گھر آئے اور آ کے سیدہ پاک سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے اپنی زوجہ مبارک سے کہا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے ہمارے بھی حالات ایسے ہوں تو ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح دعوت کریں۔ تو سیدہ پاک نے ان کو کہا کہ آپ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں عرض کیجئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں بھی تشریف لائیں، ہم دعوت دیتے ہیں۔ تو کچھ دن کے بعد حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ دعوت نامہ ملا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کثیر صحابہ کے ساتھ کاشانہ فاطمہ پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو سیدہ فاطمہ
اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی اور عرض کی بار الہ تو نے ہمیشہ ہم پہ بڑا کرم اور فضل کیا ہے، آج اس اپنی بندی کی لاج رکھ لے، یہ اتنے لوگ آ گئے ہیں، یہ کھانے کی برکت ہو جائے۔ یہ پڑھ کے آپ نے نوافل پڑھ کے اور وہ جو ہانڈیاں تھیں اور وہ سارے چولہے پہ رکھ دی، اور اس کے بعد جب وہ کھانے اتارے تو وہ اتنے زیادہ کھانے تھے کہ سب لوگوں نے کھائے اور اس کی لذت بہت عجیب تھی۔ صحابہ محو حیرت تھے کہ ایسا لذیذ کھانا کیسے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے حیرت سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لذت کھانے کی بہت عجیب تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فاطمہ پہ اللہ نے کرم کیا، یہ جنت سے کھانا آیا تھا جو تم اس کو تناول فرما رہے ہو، اس کی لذت جو ہے یقیناً جنت کے۔ ناظرین کرام میرے بھائیوں بہنوں، یہ جو جنت کے کھانوں کی لذت ہے نا، اس کا دنیا میں کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب کھانا سب نے کھا لیا تو سیدہ پاک پھر چلی گئی اندر اور جا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئی، عرض کیا بار الہ سیدنا عثمان ذو النورین تو بہت امیر کبیر تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے جتائے غلام آزاد کیا، تو کرم فرمائی کر کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہگار امتیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم پاک کے صلے میں بخش دے، میری یہ دعا قبول کر۔ ابھی دعا سے فارغ نہیں تھی، جبریل امین حاضر ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، آ کے عرض کی اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے فرمایا کہ سیدہ پاک نے ہم سے دعا کی ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے جو سیدہ کے کاشان پاک تک آپ تشریف لائے ہیں، 1000 ایک قدم کے بدلے 1000 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو گناہگار خطا کار ہوگا وہ ہم نے بخش دیے۔ یہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مقام اور اس امت کے ساتھ ہمارے ساتھ ان کا جو شفقت کا اور محبت کا سلوک ہے۔ دوسرا واقعہ اس طرح ہے کہ ابھی مکہ مکرمہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ پاک بیٹھی ہیں اور آ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس خواتین آئیں جو تھیں اس وقت قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار جو تھے، رک جائیں جی اذان ہو گئی۔ بزرگوں دوستوں، میں اذان کے احترام میں کچھ دیر بیچ میں وقفہ آ گیا۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور قریش مکہ کے بڑے گھرانوں کی جو کچھ خواتین ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، جن میں عتبہ کی بیوی ہے، شیبہ کی ہے، کچھ اور خواتین ہیں۔ وہ آ کے عرض کرتی ہیں کہ ہمارے ہاں ایک شادی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کو فرما دیں کہ وہ بھی ہماری شادی میں شریک ہو جائے۔ اصل میں ان کی بدنیتی تھی، نیت ان کی کیا تھی کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جو ہے وہ ایک دفعہ تشریف لائیں، پھر میں بتاتا ہوں کہ واقعہ کیا ہوا۔ جب سیدہ فاطمہ تک یہ بات پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے کہا بیٹی وہ بلانے کے لیے آئی تھی، سب دعوت دینے کی، اگرچہ یہ ہمارے دشمن ہیں لیکن ہمیں پھر بھی جو ہے وہ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے، ہم اپنی مروت سے ہی لوگوں سے پیش آتے ہیں، چاہے ان کے اخلاق کچھ ہوں، ہم نے اپنی بلند اخلاقی جو ہے اس نے خلق کا مظاہرہ کرنا ہے، تو آپ بیٹی تشریف لے جاؤ۔ سیدہ پاک نے عرض کی ابا جان میں بابا جان وہاں چلی تو جاؤں لیکن وہاں دیکھیں آپ عتبہ کی بیوی بھی اس شادی میں آ رہی ہے، شیبہ کی بیٹی آ رہی ہے، اسی طرح ابو جہل کی اور دیگر جو کفار مکہ ان کی گھرانے کی خواتین آ رہی ہیں، انہوں نے بہت اعلیٰ قسم کے ملفوظات پہنے ہوں گے اور ان کا زرق برق لباس ہوگا، میرا لباس تو بہت سادہ ہے اور وہ سب کچھ تو راہ خدا میں لٹا دیا جاتا تھا۔ حالانکہ مکہ میں آپ کو پتہ ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت کے وقت وہ مکہ کی 3/4 دولت یا 3/4 تجارت ان کے پاس تھی، لیکن سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا، یہ فقر اختیاری تھا۔ ابھی آپ کی یہ بات سیدہ پاک کی ختم نہیں ہوئی تھی کہ جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم فرماتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو بھیجیں، یہ جائیں شادی میں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اس شادی میں جب گھر سے چلی ہیں
تو وہ جو مشرکین مکہ جو تھی ان کی خواتین آپس میں ہنس رہی تھیں، وہ کہہ رہی تھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آج صاحبزادی آئے گی، ہمارے اعلیٰ لباس ہیں اور وہ بڑے معمولی سے لباس میں ہوگی تو ہم مذاق اڑائیں گے کہ یہ ہیں جن کے والد جو ہے کہتے ہیں میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور ان کے پاس حالت یہ ہے کہ بیٹی کے لیے تو کوئی کپڑے بھی قیمتی نہیں۔ سیدہ پاک جب اس شادی میں داخل ہوئیں تو حیرت میں گم ہو گئی ساری وہ جو شادی میں خواتین تھیں، اور سب اٹھ کے احترام میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ آپ کے سر پہ سنہری تاج ہے، بہت قیمتی ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، اور ایسا اعلیٰ قسم کا لباس ہے جو ان اہل مکہ وہ جو خواتین تھیں انہوں نے آج تک زندگی میں دیکھا ہی نہیں، نہ وہ اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو لباس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عرش سے لباس آیا تھا، جنت کا وہ لباس سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ اس سے ان کے مقام کا اندازہ لگا لیجئے کہ جن کے کھانے بھی جو ہیں وہ عرش سے آتے ہیں، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ کئی دفعہ واقعات ہوئے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سیدہ پاک کے گھر جو ہے وہ جنت سے جو تھے کھانے آئے، جن کے لباس بھی جنت سے آئے، جن کے شہزادوں کے لباس اور نام بھی اللہ تعالیٰ بھیجیں اور جنت سے آئیں، ان کے مقام کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے۔ ہم ان کے غلاموں میں اپنا نام شمار کرنے کے لیے بس ان کے تذکارے پاک کرتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جس پہ ہم نے امت کو جوڑنا ہے۔ اللہ کے واسطے یہ جو تنازعات کھڑے ہو رہے ہیں، یہ امت کو جس طرح تقسیم کیا جا رہا ہے، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، ایک عالم دین کا میں نے کلپ دیکھا راول پنڈی کا جو سابقہ حکمرانوں کے بہت قریب تھا، اس نے کہا کہ اب نئی صفیں جو ہیں وہ ترتیب دے رہی ہیں، صف بندیاں نئی ہو رہی ہیں۔ وہ مجھے ایسے لگا کہ یہ کوئی میدان جنگ جو ہے وہ پھر کوئی میدان سجایا جا رہا ہے۔ اللہ کے واسطے قوم پہلے ہی ٹکڑوں میں تقسیم ہے، اللہ کے واسطے کوئی اتحاد کی، اتفاق کی، محبت کی، الفت کی باتیں کرے، اور یہ جو ہستیاں ہیں ان کے تصدق سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، اور مسلمانوں میں جو شخص تفریق کرتا ہے وہ شیطان کا رول پلے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار کا ادب اور ان کی محبت نصیب فرمائے۔ نعرہ ضرور لگاتے رہا کریں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں ایک بات عرض کر دوں کہ وہ جو ہماری سیریز ہیں چل رہی ہیں ذو الحجہ کے فضائل کے بارے میں، وہ انشاءاللہ تعالی چلتی رہیں گی۔ آج اس کی، کل انشاءاللہ آپ اس کی دوسری جو اگلی قسط ہے وہ دیکھیں گے آپ۔